نانو آپ تو پہلے بھی آ چکے ہیں دارالعلوم اور آج آپ کا پہلی بار ہے جو آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی ایسا یادگار قصہ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے؟ جی بالکل. Oh yes, so many قصے, so many stories I have to tell my viewers. Actually میں تقریباً 15 سال پہلے جب آیا تو جہاں سے میں داخل ہوتا ہے نا, جب مین گیٹ سے ہم باہر اندر سے داخل ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے مین گیٹ سے, تو وہاں پر ایک کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور وہ میرے قریب آئے, اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب لے کر جا رہے ہیں, اس پر کبھی آپ نے عمل بھی کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم حدیث پر تو عمل کرتے ہیں, آپ یہ کیسے ہم پر الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کر سکتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں نے الزام نہیں لگایا بیٹے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث آپ کے اس سینے سے چپکی ہوئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے موجود ہیں, اور میں نہیں دیکھتا, کیونکہ میں مسجد سے نکلا تھا تو میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی احادیث پر عمل کرتا ہو. تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر عمل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اس کو باب الرفع یدین دکھایا اور آمین بالجہر کی احادیث اس میں دکھائیں, اور پھر اس میں ابو ہریرہ کی وہ روایت اس کے سامنے پیش کری کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے, تو اس نے کہا کہ ہاں ہم یہ تو نہیں کرتے, البتہ عمل ضرور کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ جب حدیث نماز ہی پر صحیح طور پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کس حدیث, کون سی حدیث اس لائق ہے جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی طرح سے اوتھینٹک ہو؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر عمل, اگر دارالعلوم دیوبند ان احادیث پر عمل کرنا سکھا دے تو کیا ہی خوبصورت بات ہو. وہ لوگ جو ایک بچے نے, بلکہ جب میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ یہاں اس احاطے میں کچھ پکی قبریں بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا, کچھ پکی قبریں ہیں. تو جب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کے اندر حضرت علی کو فرمایا تھا کہ پکی قبروں کو مسمار کر دینا, تو اس نے کہا کہ یہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو پکڑ کے چھید دیں گے. دارالعلوم دیوبند کی یا دیوبند کی جو زبان ہے نا, وہ تھوڑی سی کھڑی زبان ہوتی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے چھپیں گے یعنی ماریں گے. تو اس طرح کے الفاظ کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہے, لیکن میں نے خیر ان لوگوں کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لکھا ہے. آپ لوگ نہ رفع یدین کرتے ہیں اور نہ ہی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو دوستو میں بہت زیادہ بات تو نہیں کروں گا, مگر یہ جس مسلم شریف کی بات کر رہے ہیں اس مسلم شریف پہ ان غیر مقلد اہل حدیث حضرات کا بھی خود کا عمل نہیں ہے. مسلم شریف میں تیسری رکعت میں جو رفع یدین اہل حدیث غیر مقلد کرتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور آپ اس پر عمل کہتے ہیں کہ مسلم شریف پہ ہمارا عمل ہے, اور اس پر آپ نے ایک زیادتی کر دی, بڑھا دی, تو گویا کہ اس پر آپ کا بھی عمل نہیں ہے. بھائی دوستو, اگر فجر کی نماز 2 رکعت ہے, اگر کوئی مسلمان 3 رکعت پڑھ لیتا ہے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اگر آپ کا عمل ہے, آپ غیر مقلد ہے, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پر ہمارا پورا عمل ہے, تو مسلم شریف کی حدیث میں جو حدیث کی بات کر رہے تھے اس میں تیسرے رکعت میں رفع یدین کرنا نہیں لکھا تھا. اور دوسری بات کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. تو دوستو امام کے سورہ فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے, اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا الگ چیز ہے. آپ کسی بھی غیر مقلد, آپ کسی بھی اہل حدیث سے جب بات کریں گے تو بخاری شریف کی ایک حدیث کی ہی رٹ لگاتے ہو دیکھیں گے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب, یعنی اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. دوستو حالانکہ بات 2 ہے, جو اہل سنت والجماعت ہے, چاہے مسلک اہل دیوبند ہوں چاہے اہل سنت والجماعت کے بریلی مسلک کے ہوں, یہ دونوں اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ عمل سب کا ہے,
ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو مسلمان سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اہل دیوبند بھی کہتے ہیں، بریلی مسلک کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے الزام ہے غیر مقلدوں کا، اہل حدیثوں کا، اہل سنت والجماعت کے اوپر کہ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ بھائی اگر امام ہے تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر کوئی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر ہے کہ مقتدی کے حالت میں یعنی امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو ضروری ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ امام نماز امامت کر رہا ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے کہ جب مقتدی ہو، آگے امام ہو اور مقتدی ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب اس کے لیے دوسری حدیث ہے، من کان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان لہو امام فقرات لہو قرات، یعنی جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا قرت مقتدی کا قرت ہے۔ قرت کس کو کہتے ہیں؟ چاہے سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے قرآن پاک کی آیت پڑھے، تو پڑھنے کو قرت کہتے ہیں۔ تو امام کی قرت مقتدی کی قرت ہو گئی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے لوگ، حنفی مسلک کے لوگ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، مگر غیر مقلد لوگ سیدھا الزام دیتے ہیں کہ دیوبندی لوگ، حنفی لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک یہ جرأت کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی نماز نہیں ہوئی۔ ان کی ہمت اور جرأت دیکھ لے، حالانکہ ان کی باتوں میں مکاری چھپا ہوا ہے، عیاری چھپا ہوا ہے، جھوٹ اور فریب چھپا ہوا ہے۔ جب کسی بھی عام مسلمان سے بات کریں گے تو ان کو حدیث دکھائیں گے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے۔ بھائی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث جو ہے یہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اس پر تو ہمارا بھی عمل ہے، آپ کا بھی عمل ہے۔ مسئلہ اس بات کا ہے، آپ کا اعتراض اس بات پر ہے کہ امام مقتدی جو ہے امام کے پیچھے پڑھنے والا ہے اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے؟ اس کی حدیث دکھا دیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور خدا کی قسم کا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے صبح تک کوئی بھی غیر مقلد، کوئی بھی اہل حدیث ایک بھی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتا آپ کو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ بس ان کے پاس ایک ہی جھوٹی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس کو گھما کر پھرا کر تھوپتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ چچا دارالعلوم دیوبند میں گھس کر اور اس طرح سے سازش کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا کام ہی ہوتا ہے سازش کرنا، ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور لوگوں کو یقین دلانا کہ ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں اور دوسرے لوگ ناحق پر ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ رب العزت ہدایت